وفاقی وزیر قانون احمد عرفان اسلم اور وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ لگا کہ شاید کوئی عینی بڑا کوئی بھونچال آ گیا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی بھونچال نہیں ہے، بہت صاف اور واضح صورتحال ہے، اور اسی وجہ سے آج میں نے اپنے کابینہ کے رفیق وزیر قانون احمد عرفان اسلم صاحب ان کو زحمت دی کہ وہ یہاں پر آئیں اور یہ جو ٹویٹ آئی ہے اس کے حوالے سے جو قانونی پوزیشن ہے اس کی وضاحت کریں۔ اور ویسے تو جو ملک کا آئین ہے اس کے اندر آرٹیکل 75 جس کی کاپیاں آپ کو دی گئی ہیں، اور ہم تو ڈیجیٹل ارینا میں ہیں تو آپ خود بھی گوگل کر کے اردو یا انگریزی میں آرٹیکل 75 جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ جو قانونی نکات ہیں اس کی وضاحت کی جائے، اور اس کے بعد کوئی بھی سوالات ہیں تو ہم حاضر ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ کا بھی وقت برباد نہ کریں، اور جو باقی جو شہری ہمیں سن رہے ہیں ان کو بھی جلدی فارغ کریں تاکہ وہ زندگی کی معمولات میں جائیں اور اتوار کی جو باقی شام ہے وہ خوش و خرم گزاریں۔ آپ سے ہم شروع کرتے ہیں کہ جو قانونی پوزیشن ہے اس ٹویٹ کے حوالے سے وہ اس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ یہ مائک ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مشکور ہوں آنریبل انفارمیشن منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اور کہ میں سچویشن آپ کے لیے کلیریفائی کر سکوں۔ آپ لوگوں کو آواز صاف آ رہی ہے؟ آواز نہیں ہے؟ اچھا، جو معذرت چاہتے ہیں جی، اب بہتر ہے جی؟ اچھا، پھر کلیئرلی آواز آ رہی ہے جی، بہت شکریہ جی، مہربانی۔ 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جی۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ نگران حکومت کا مینڈیٹ کیا ہوتا ہے۔ نگران حکومت کا کوئی سیاسی مینڈیٹ یا سیاسی ایجنڈا نہیں ہوتا۔ نگران حکومت کا مینڈیٹ بڑا محدود ہے اور اس کا کام سیاست سے دور رہنا ہے۔ دوسری چیز، صدر مملکت وفاق کے سربراہ ہیں، ان کی تعظیم ہم سب کے دلوں میں ہے، بے حد احترام بھی ہے، اور اس کا کام سیاست سے دور رہنا ہے۔ دوسری چیز، صدر مملکت وفاق کے سربراہ ہیں، ان کی تعظیم ہم سب کے دلوں میں ہے، بے حد احترام بھی ہے، اور یہ چیز ہمیں ملوز خاطر رکھنی چاہیے کہ صدر مملکت وفاق کے سربراہ بھی ہیں۔ تیسری چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں صرف اپنے آپ کو محدود کرنا ہے فیکٹس پہ، حقائق پہ اور قانون پہ۔ ہم کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، حقائق اور قانون کی بات کریں گے۔ حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صدر مملکت نے جو آج ٹویٹ کیا وہ 2 قوانین سے متعلق ہے۔ ایک قانون ہے پاکستان آرمی امینڈمنٹ بل جو ان کو بھیجا گیا، میں اس کی ابھی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، اور دوسری آفیشل سیکرٹس امینڈمنٹ بل 2023، اس کی بھی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ پاکستان آرمی امینڈمنٹ بل 27 جولائی کو سینٹ نے پاس کیا۔ یہی بل 31 جولائی کو قومی اسمبلی نے پاس کیا، اور یہ ایوان صدر بھیج دیا گیا، اور وہاں یہ 2 اگست کو موصول ہوا تاکہ اس پہ پریزیڈنٹ کی اسینٹ لی جا سکے۔ آفیشل سیکرٹس امینڈمنٹ بل جو ہے وہ نیشنل اسمبلی نے 1 تاریخ کو پاس کیا اور سینٹ کو بھیجا۔ سینٹ نے اس پہ کچھ آبزرویشنز لگا کے نیشنل اسمبلی کو بھیجا، اور نیشنل اسمبلی نے ان آبزرویشنز کے ساتھ اس کو 7 اگست کو پاس کر دیا۔ یہ بل صدر مملکت کو بھیجا گیا اور 8 اگست کو موصول ہوا۔ یہ تاریخیں ذہن میں رکھیے گا کہ صدر مملکت کو پاکستان آرمی امینڈمنٹ بل 2 اگست 2023 کو مل گیا،
اور آفیشیل سیکرٹس ایکٹ 8 اگست 2023 کو ان کو مل گیا. یہ ہیں جی جو حقائق ہیں. قانونی پوزیشن یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت جب کوئی بل صدر مملکت کو ان کی اسینٹ کے لیے بھیجا جاتا ہے تو صدر مملکت کے پاس 2 اختیارات ہیں. صدر مملکت کے پاس پہلا اختیار یہ ہے کہ وہ اس بل پہ اپنی رضامندی دے دیں اور وہ قانون بن جائے. صدر مملکت کے پاس دوسری جو دوسری قانونی آپشن ان کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس پہ اپنی اگر ان کی کوئی آبزرویشنز ہیں وہ تحریری انداز میں ان کو بھیجیں، واپس بھیج دی جائیں تاکہ صدر مملکت کی گائیڈنس کو مجلس شورا کنسیڈر کر سکے. آرٹیکل 75 کے تحت کوئی تیسرا اختیار نہیں ہے اور یہ دونوں اختیارات ایکسرسائز کرنے کے لیے ٹائم لمٹ قانون کے اندر لکھی ہوئی ہے اور وہ ہیں 10 دن. 10 دن کے اندر صدر مملکت یا ایک رستہ لیں یا دوسرا رستہ لیں. میں آپ کو واپس حقائق کی طرف لے جاؤں کہ پاکستان آرمی امینڈمنٹ بل 2 اگست کو ایوان صدر میں ریسیو ہو گیا، جناب صدر مملکت کو مل گیا، اور آفیشیل سیکرٹس امینڈمنٹ بل جناب صدر کو 8 اگست 2023 کو مل گیا. 10 دن کی مدت میں نے قانون میں آپ کو بتا دی ہے جو آرٹیکل 75 کے بعد ہے. صدر مملکت کے پاس 10 دن میں یہ چیزیں دونوں رستے ان کے پاس اویلیبل تھے. 12 مرتبہ ماضی قریب میں اور ماضی بعید میں صدر مملکت نے یہ دونوں اختیارات کو استعمال کیا. بہت سارے قوانین ایسے تھے جن پہ صدر مملکت نے اپنی اسینٹ دی، بہت سارے قوانین تھے جہاں صدر مملکت کی کچھ آبزرویشنز تھیں، انہوں نے وہ آبزرویشنز لگا کے بھیجیں. ہر موقع پہ صدر مملکت نے اپنے دستخط ثبت کیے اور اپنے دستخط کے ساتھ بھیجا واپس. آج سے پہلے صدر مملکت نے کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایسی کوئی نوعیت ہمارے سامنے نہیں آئی، ایسی کوئی سچویشن ہماری سامنے نہیں آئی جناب صدر کی صدارت کے دوران کہ جس میں بغیر دستخط ثبت کیے کسی چیز کو واپس کرنے کا عندیہ دیا گیا ہو یا واپس کرنے کے احکامات دیے گئے ہوں. یہ آج سے پہلے نہیں دیکھا گیا. میں اس موقع پہ اب رکوں گا، آپ کا شکریہ ادا کروں گا. انفارمیشن منسٹر صاحب اگر کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور کر لیجیے. شکریہ جی. میرے خیال میں جو قانونی نکات ہیں ان کی بہت اچھی طرح سے وضاحت کر دی ہے عرفان صاحب نے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہوں گا. بہتر یہی ہوگا کہ جو سوالات ہیں، ہمارے پاس کوئی لسٹ ہے سوالات کی؟ جی سر. پہلے کون ہے؟ سر نوید اکبر آج نیوز. ان کو دے مائک دے. جی لا منسٹر صاحب اور وزیر اطلاع صاحب دونوں کے لیے یہ سوال ہے کہ موجودہ صدر جو ہیں ڈاکٹر آصف علی صاحب، انہوں نے جو آج ٹویٹ کیا ہے یہ پورے ملک میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا ٹاپک ہے، ہر بندہ اس کے اوپر بات کر رہا ہے، ایک ابہام پیدا کر دیا پورے ملک کے اندر. سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی یہ باتیں کی جا رہی ہے، عام آدمی بھی یہ سوچنے پر مجبور ہے. صدر جن کا عرصہ صدارت میں جو چند دن رہ گئے ہیں، آیا وہ اس کو بہانہ بنا کر آپ ایوان صدر چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں یا ان کو نکال دیا جائے؟ کیا کہ ان کا مستقبل کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنا مستقبل جو ہے وہ تو اس کے اوپر ایک نشست والی نشان ڈال دیا بڑا. دیکھیں، اگر کوئی ابہام تھا تو وزارت قانون کے پریس ریلیز کے بعد وہ ختم ہو گیا ہے. رہی صحیح کسر جو تھی ابھی عرفان صاحب نے جو وضاحت کی، تو اس کے بعد کوئی ابہام نہیں ہے. صدر مملکت کی کیا خواہش اور منشا ہے کہ کب اور کیسے وہ اس آئینی عہدے پر رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے، ہمارے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے جاننے کا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گا. قانونی پوزیشن بتا دیں جی اسلم عرفان صاحب. جی بہت شکریہ جی. جو قانونی پوزیشن ہے وہ تو ابھی میں نے کلیریفائی کر دی ہے جی.
دوسری بات، جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے گزارش کی کہ نگران حکومت کا کوئی سیاسی مینڈیٹ نہیں ہوتا، اسی لیے ہم سیاسی گفتگو سے گریز کریں گے اور جو حقیقی حقائق پر مبنی گفتگو، قانون پہ مبنی، وہی کریں گے. وہ ہم نے کہہ دیا ہے. صدر مملکت کی منشا کیا ہے، جیسے وزیر اطلاعات صاحب نے فرمایا، وہ وہی بہتر جانتے ہیں، ہمارے علم میں نہیں. سر، جاوید حسین انڈیا ٹی وی سے. دو پارٹ ہیں سوال کی. میرے سولنگی صاحب سے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اسی قانون کے تحت شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ایسی جو ماحول ہے اس میں غیر جانبدار جو ایک فضا ہے وہ کیسے قائم ہوگی، یہ تھوڑی وضاحت کر دیں. دوسرا، وزیر قانون صاحب یہ بتا دیجیے، آپ نے تاریخیں تو بتا دی کہ صدر مملکت کو یہ بلز کب موصول ہوئے، یہ بتا دیجیے کہ وہاں سے صدر مملکت نے اس پر کیا ریمارکس دے کہ آپ کو بھیجے، وہ ریمارکس آپ پبلک کرتے ہیں تو ہماری بھی وضاحت ہو جائے گی کہ صدر مملکت نے اس پہ ڈسینٹ کیا، اسینٹ کیا، کیا کیا. جو آپ کا پہلا سوال ہے وہ آج کی جو بنیادی ہماری پریس کانفرنس ہے اس نام نہاد ابہام کی وضاحت کے لیے ہے، تو ہم زیادہ اپنا وقت اسی پر رکھیں گے تاکہ ہم میں نہ جائیں. لیکن اس پریس کانفرنس کے ختم ہونے سے پہلے ہم آپ کا جو سوال ہے وہ ہم نے نوٹ کر لیا ہے. اس سے ملتے جلتے کچھ سوالات ہوں گے تو ایک وضاحت ہم آخر میں کر دیں گے آپ سے. جی بہت شکریہ. جی صدر مملکت نے کی جانب سے یہ بلز موصول نہیں ہوئے، جس کا اشارہ، جس کا عندیہ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بھی کیا ہے. لہٰذا اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ واپس ریسیو نہیں ہوئے. تو آپ کا سوال تھا کہ کیا آبزرویشن تھا، جو ریسیو نہیں ہوا تو اس میں آبزرویشن کیا ہوں گے. جی ایسے ہی. جی محمد ظریف صاحب، ہم نیوز. بہت شکریہ سر جی. سر جی یہ بتائیے گا کہ اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس سے پہلے تو صدر صاحب یا تو اعتراضات اپنے کرتے تھے یا پھر وہ اسی طرح واقف ہوتے تھے، لیکن اب جو ہے جو اس میں قانونی صورتحال کیا ہے اس کا جواب دے دیں گے. کیا یہ جو بل ہے وہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ کتنا اہم ایشو ہے صدر مملکت نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے، تو انہوں نے بطور صدر ٹویٹ کیا ہے اس کے اوپر، کیا انہوں نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا ہے، کیا کہیں گے جو ملک میں صورتحال پیدا ہو گئی ہے؟ میں مختصر بات کر لیتا ہوں، پھر جو قانونی بات ہے وہ عرفان صاحب بتائیں گے. دیکھیں، جس ٹویٹ میں جو صدر مملکت نے جو اعتراض لگایا ہے کہ ان وجوہات کی وجہ سے میں نے یہ واپس بھجوایا، یا جو بھی ان کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں میں پڑھ دیتا ہوں. تو انہوں نے جو اعتراضات لگائے ہیں اس ٹویٹ میں جو بیان کیا، جس کی وجہ سے یہ بل انہوں نے ان کے خیال میں واپس بھجوائے ہیں، ہمارے خیال میں وہ واپس نہیں بھیجے گئے، تو وہ یہی اعتراضات اب اس بل پر لگا کر وہ بھیج سکتے تھے جیسا کہ ماضی میں وہ کرتے رہے. لیکن انہوں نے غالباً یہ زیادہ مناسب سمجھا کہ جو آئینی مدت ہے وہ ان کے کافی دن گزر جانے کے بعد، خاص طور پر ایک بل میں، وہ ذاتی جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس سے اس کی وضاحت فرمائے. یہ ان کی اپنی مرضی ہے. باقی جو قانونی سوال ہے عرفان صاحب. جی بہت شکریہ. جی جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے دوسرے دوست ہیں انہوں نے بھی یہی سوال کیا تھا. آئین کے آرٹیکل 75 میں 10 دن کی مدت دی گئی ہے. 10 دن میں صدر مملکت کے سامنے 2 رستے ہیں. اگر وہ دونوں رستے نہیں لیتے تو اس کے بعد پھر وہ قانون جو ہے وہ عمل میں آ جاتا ہے خود بخود. جی تو وہ نوٹیفائی ہو گیا ہے. جی جی علیم ملک صاحب، ARY. سر پہلا سوال تو یہ ہے کہ صدر مملکت نے یہ کوئی پہلے بل جو ہے ان کو واپس نہیں کیا، پہلے بھی بل واپس کیے گئے تھے، کیا ان کا اسٹیٹس بھی یہی ہوگا جو ان کا ہے؟ اور سیکنڈلی تھوڑا سا کیٹیگوریکلی یہ ریپیٹڈلی ہو رہا ہے کہ کیا بغیر صدر مملکت کے دستخط کے بغیر بھی یہ جو دونوں ایکٹ ہیں، یہ جو قوانین ہیں، یہ بل ہیں، یہ کیا اس وقت ایکٹ بن چکے ہیں ہمارے یہاں صدر کے دستخط کے بغیر بھی؟
आप प्लीज़, क्योंकि कानून जी जी बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आइन के आर्टिकल 75 में 10 दिन की मुद्दत बड़ी वाज़े अंदाज में लिखी हुई है। ये कानून की स्पिरिट बिल्कुल नहीं है कि अगर एक थ्योरेटिकल सिचुएशन अगर लें और एक सदर मुमलिकत एक कानून रख लें और फिर उस पर आगे कोई एक्ट ना हो, तो इसीलिए ये टाइम लिमिट लिखी गई है ताकि सियासी अभाम न पैदा हो और एक आइनी बहरान न पैदा हो। इसलिए आर्टिकल 75 में 10 दिन की मुद्दत मेंशन की गई है, और अगर वो नहीं होते, वो दोनों रास्ते नहीं लिए जाते, तो फिर ये कानून बन जाता है। जी और जो पहले वापस किए गए थे उनका स्टेटस क्लीन हो गया? जी नहीं, जहाँ वापस हों, सदर मुमलिकत के दस्तखत हों, जिसमें ऑब्जर्वेशंस हों, उस पर फिर कानून बहुत वाज़े है। जहाँ सदर मुमलिकत ने वाज़े अंदाज में अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं, वो फिर वापस पार्लियामेंट को रेफर करें। जी किरण खान PNN। सर मेरा एक सवाल ये है कि सीनियर कानूनदान सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि हमने का मुतालबा है उन्होंने ट्वीट किया है, तो उनसे मुतालबा किया कि वो रिकॉर्ड निज़ाम हुकूमत सामने लाए, तो क्या आपको रिकॉर्ड सामने लाएंगे? और 18 अगस्त को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, क्या कोई बिल आपको जारी करने को मशहूर हुआ था? उसके बाद ये जो नोटिफिकेशन था जारी था, किन बुनियादों पर ये सोशल मीडिया पर? मैं पहले राजा साहब की जो बात जिसका आपने हवाला दिया उस पर बात कर लेता हूँ, फिर जो कानूनी नुक्ता है इरफान साहब आपको बता देंगे। देखिए, हमारे आइन के मुताबिक सदर ममलकत इस आइनी रियासत के सरबराह हैं और उनकी बहुत ताज़ीम है, और ये वो ओहदा है, इरफान साहब मज़ीद आपको कानूनी नुक्ते भी बताएंगे, कि जब वो ऑफिस में आ जाएं एक दफ़ा, तो उनके ख़िलाफ़ पहले से भी अगर कोई उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी केस चल रहा हो तो वो रुक जाता है, और दौराने उनकी जो सदारत उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई तफ्तीश, कोई केस, कुछ नहीं हो सकता। ये आइनी उनको तहफ़्फ़ुज़ है। इतना ये तहफ़्फ़ुज़ वज़ीर-ए-आज़म को भी शायद नहीं है, या और काबीना को भी नहीं है। ये गवर्नर्स और सदर को ये तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम है। तो सलमान अकरम राजा के लिए मेरे पास बहुत इज़्ज़त और एहतराम है, लेकिन मेरी ख्वाहिश और तवक्को ये है कि उनके दिल में भी वही एहतराम होगा सदर ममलकत के लिए, और हम जो निगरान हुकूमत के नुमाइंदे हैं, अगर वो उनसे ये तवक्को रखते हैं कि हम जाकर सदर साहब की जो दफ्तर है उनका रिकॉर्ड कब्ज़े में ले लें, तो ये तो बहुत बहुत ही एक अफसोसनाक तवक्को उम्मीद होगी। हम कतन जो है वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे। हमारे दिलों में इस मुल्क के आइन और कानून की इज़्ज़त है और उनके ओहदे का एहतराम है। वकार सत्ती साहब GOT में। नहीं, ये एक कानूनी नुक्ता है उन्होंने जी, उठाया। मेरा ख्याल है जी, वैसे जो वज़ीर इत्तलात ने कहा ये मुकम्मल बात है। आई हैव नथिंग टू ऐड ऑन दिस। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि उनकी ताज़ीम है, एक ऐसा होता है जो ये सरकार है रियासत की। लेकिन सर उन्होंने अपने ट्वीट में एक आखिरी जुमला लिखा है कि मैं अल्लाह साहब जानता है वो इंशाल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जो इससे मुतासिर हो। अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इससे मुतासिर कौन होंगे जिन लोगों ने पाकिस्तान का सारी दुनिया में मजाक उड़ाया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो क्या ये जो उन्होंने अमल किया है, जो लाइन लिखी है, ये तो उनकी संगति वो गेन करने के लिए नहीं है? देखें, दिलों का हाल जो है वो तो अल्लाह जानता है, और मेरे इल्म में नहीं है कि सदर साहब की मंशा क्या है, वो किससे माजरत कर रहे हैं, किससे माफ़ी मांग रहे हैं, और अल्लाह ताला से भी हम सब लोग माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अगर मैं कोई अमल करूं तो मैं अल्लाह से ज़रूर माफ़ी मांगता हूं, लेकिन मैंने अगर कानून और आइन और अवाम के ख़िलाफ़ कोई अगर मैंने काम किया है तो फिर मैं अवाम से भी माफ़ी मांगता। अल्लाह से तो माफ़ी मांगूंगा ही, लेकिन अगर मैंने कोई और वो जो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का जो फ़र्क है वो मुझे तो समझ आता है।
جی سہیل رانا صاحب ڈیلی پوسٹ. سر انفارمیشن اس کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ نام نہاد ابہام پیدا کیا صدر نے, تو آپ یہاں پہ تشریف فرمایا, نام منسٹر صاحب بھی تشریف فرمایا, تو انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک تو ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر شہر یا منیر حفیظ پہ کیا ہے, جو کہ سابق چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل منیر حفیظ کے بیٹے ہیں. تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے, کیونکہ عمران خان نے بھی ایسا ہی ایک الزام لگایا تھا بریگیڈیئر چیمہ جو اب میجر جنرل چیمہ ہیں, تو منیر حفیظ صاحب کے بیٹے شہر یا حفیظ ادھر آپ اس کو کلیریفائی کرتے. میں سمجھا نہیں, آپ کو سمجھ آئی؟ جی, جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے جی, اس کے تحت یہ بہت ہی نامناسب بات ہوگی کہ صدر کے جو پرسنل سٹاف ہیں وہ ان چیزوں پہ آ کے گفتگو کریں. بہت نامناسب بات ہوگی. اشفاق بنگش صاحب خیبر ٹی وی. بہت شکریہ. میرا کوشچن جو ہے وہ وزیر اطلاعات صاحب سے ہے کہ بالکل یہ تو واضح ہے کہ جو نگران حکومت ہے ان کا ایجنڈا یا ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ سیاسی نہیں ہے, لیکن موجودہ صورتحال میں جو آپ لوگوں کا اب رول رہے گا وہ کس طرح جائے گا, کیونکہ ابھی سے نگران حکومت پہ آوازیں اٹھنا شروع ہوگی, اس کا موقف ہم کس سے دیں گے. جیسا کہ کل پریس کانفرنس میں بھی ڈائریکٹ آپ کا نام لے کر ایک وہ ریز کیا گیا کہ وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے تھا. ابھی بھی آپ کے پاس جو ہے پریس کانفرنس ہوگی, جو تحریک انصاف کی قانون ٹیم ہوگی, وہاں بھی ریز ہوگا. تو ابھی آپ لوگ یہ بتائیں گے کہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, پی ٹی ایم کی بھی ہوں گی, مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی, تو اس میں ظاہری باتیں نگران حکومت کا نام لیا جائے گا. یہ کس طرح پھر آپ لوگ اس کا موقف دیں گے, ڈیفینڈ کریں گے کہ یہ سیاسی چلو سیاسی وہ تو نہیں ہوگا, لیکن آپ لوگ کیا کریں گے اس حوالے سے کہ گرفتاری آپ لوگ کر رہے ہیں یا کہ نہیں دوسرے لوگ کر رہے ہیں؟ شکریہ جی. بات یہ ہے کہ غیر جانبدار نگران آئینی حکومت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص, فرد یا گروہ ملک کے آئین سے متعلق کوئی ابہام پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اس کا جواب دے دیں. ہمارے حکومتی نظام میں کوئی خلا نہیں ہے, ویکیوم نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی حکومت ہی نہیں ہے, اور جو موجودہ حکومت ہے وہ ایک آئینی حکومت ہے, آئین کے ایک آرٹیکل کے تحت قائم ہوئی ہے. تو اگر کسی قسم کا کوئی ابہام پیدا کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کا ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جواب دینے کی کوشش کریں تو اس کو کوئی سیاسی پریس کانفرنس یا بیان ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے. آپ نے ہم دونوں کے لب و لہجے سے اندازہ کیا ہوگا کہ ہم نے کسی قسم کی ایسی کوئی غیر شائستہ زبان استعمال نہیں کی. ہم نے جو آئینی عہدے ہیں ان کی عزت اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھا ہے, اور ہم یہ کرتے رہیں گے. جہاں تک کچھ لوگوں کی گرفتاریوں کا تعلق ہے, وہ اس کے بارے میں جب یہ آئینی حوالے سے ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے تو اس پر ہم ایک اسٹیٹمنٹ دیں گے. شاہد اجمل صاحب نوائب. نہیں آپ کچھ کہنا چاہیے؟ اس میں صرف میں ایک چیز ایڈ کر دوں جی کہ جمہور کا وجود قوانین کے بغیر ممکن نہیں. حکومت ہے, جیسے وزیر اطلاعات نے فرمایا, ملک میں قوانین موجود ہیں, قوانین نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں, اور ان اداروں کے خلاف اگر کسی شہری کی کوئی شکایت ہے تو آزاد عدالتیں موجود ہیں. اور یہ سارا ایک آئینی آرکیٹیکچر انفراسٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے شہری کے حقوق کی پابندی کرنے کے لیے اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, اور یہ دونوں اسی طرح چلتی رہیں, اور ملک میں حکومت ہے. جیسا کہ وزیر اطلاعات نے فرمایا کہ ہمارا ایک سیاسی مینڈیٹ نہیں ہے, لہذا سیاست پہ گفتگو سے ہم اجتناب کریں گے. سر بس اس میں یہ امینڈمنٹ کریں کہ یہ آپ لوگوں کو خبر رکھ کہ یہ گرفتاریاں ہوں گی کہ نہیں, آپ لوگوں کو نہیں پتہ. ہم آپ ہی کی طرف سے ٹی وی دیکھتے ہیں اور
ख़बरें देखते हैं, तो जैसे आपको मालूम है हमें भी मालूम है। सर शाहिद अजमल सर इस तरह है कि जिस तरह सदर साहब ने ये ट्वीट किया है अपने ज़ाती ट्वीट से किया, ना कि हमारे सदर के ट्वीट से ये उनका बयान सामने आया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कल जिस तरह आपके खिलाफ जुमा कर रहे हैं इस मामले से, तो मुझे पता ही नहीं चला, अगर इसी तरह वो कल को ये कहते हैं कि ये ट्वीट मेरा है, मैंने लिखा ही नहीं, तो फिर हुकूमत कहाँ खड़ी होगी। और दूसरा ये है कि क्या ये पूरा सदर ने जो इल्ज़ाम लगाया है अपने स्टाफ के ऊपर, इसकी तहकीकात के लिए भी हुकूमत कोई स्टेप उठाएगी? देखें, हम मफरूज़ों पर बात नहीं करते। आप एक मफरूज़ा पेश कर रहे हैं कि अगर सदर साहब ये कहेंगे, जो अगर और मगर हत्ता के हालांकि चूँकि चुनाचे उस पर हम बात नहीं करते। जब ऐसा होगा तो उस वक्त हम आपको बताएंगे। देखें, इससे पहले भी हमने बहुत वजाहत से बताया कि जो सदर का जो आइनी ओहदा है और जो उनका एहतराम है, उसकी जो ज़रूरियात हैं, उसकी जो चीज़ें हमें जहन में रखनी चाहिए, वो हमने पहले ही बताई हैं। तो हमसे कोई भी ये तवक्को ना करे कि हम इस ओहदे की जो एक आइनी ओहदा है उसकी ताज़ीम के ख़िलाफ़ कोई हम बात करेंगे। जी नैयर अली साहब। बहुत शुक्रिया नैयर अली न्यूज़ 1 TV से। सर, आपने बहुत वजाहत के साथ सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन एक बात जो कि तहकीकात के हवाले से जिसके ऊपर बात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सदर साहब ने खुद अपनी ट्वीट के ज़रिए दोनों बिलों को भी मुतनाज़िर बनाया है और फिर उसके साथ साथ जो अपना अमला है उसको भी कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है। तो क्या इस पर कोई आला सतह कमेटी नहीं बननी चाहिए जो उनकी अपने अमले के हवाले से जो इल्ज़ाम हैं उनके ऊपर जो है वो तहकीकात हो? और दूसरा ये है कि बिल्स जो हैं वो अब कानून का हिस्सा बन चुके हैं, तो अब अगर जैसे अभी PTI की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि वो अदालत जाएगी, दरवाज़ा खटखटाएगी, तो उसके बाद भी तो कुछ ना कुछ आगे बिल्स के ऊपर बात हो सकती है, तो इस पर आपका लाया अमल क्या होगा? देखिए, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता कि सदर साहब का अमला अगर गफलत का मुर्तकिब हुआ है और उनके अहकामात की पैरवी नहीं कर रहा, तो सदर साहब को कैसे उनको डिसिप्लिन करना चाहिए ये बताना मेरा काम नहीं है। न हम उनको कोई मशवरा दे सकते हैं, न हमारा ये अख्तियार है, तो हम तो उससे बिल्कुल एतराज़ करेंगे। आप कुछ कहें? जी बिल्कुल मुकम्मल इत्तफ़ाक़ करता हूँ जो वज़ीर इत्तलात ने कहा। और दूसरी बात, आपने एक सियासी जमात का जिक्र किया कि शायद वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएँ, ये उनका आइनी और कानूनी हक़ है, वो जो करना चाहें वो करें। मफरूज़ों पे हम बात नहीं कर सकते कि वो अगर हो गया तो फिर जो हुकूमत का रिस्पांस होगा, जो हुकूमत की लीगल टीम है वो अपना रिस्पांस बना देगी। NB सोमरो साहब, टाइम न्यूज़। मेरा सवाल ये है कि जो आर्टिकल 75 है उसमें दो चीज़ें, या तो सदर को 10 दिन में साइन करना है या फिर जॉइंट पार्लियामेंट को भेजना है। और फिर जॉइंट पार्लियामेंट के लिए लिखा है कि अगर मंजूरी के बाद सदर ने 10 दिन में साइन नहीं किया तो वो ऑटोमेटिक लॉ बन जाएगा। तो मुझे क्या आप बता सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो जिन बिलों पे आप रेस्पॉन्स कर रहे हैं, इन दोनों बिलों पर ना सदर ने साइन किए, ना ही सदर साहब ने जॉइंट पार्लियामेंट को भेजे। क्या माजी में कभी कोई ऐसा मिसाल मौजूद है जिसको सदर ने ना जॉइंट पार्लियामेंट को भेजा हो, ना साइन किया हो और वो लॉ बन गया हो? और दूसरी बात ये है, क्या ये बता सकते हैं कि रिसेंटली कुछ दिन पहले सदर साहब ने कोई 13 के करीब बिल वापस भेजे, क्या उनमें इख्तलाफी नोट शामिल करके सदर साहब ने बिल भेजे या बगैर इख्तलाफी नोट के सदर साहब ने बिल भेजे? जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। देखें, जैसे मैंने अर्ज़ किया, आर्टिकल 75 बहुत वाज़ेह है। 10 दिन की मुद्दत है, 2 रस्ते हैं। 10 दिन की मुद्दत में अगर दोनों रस्ते न लिए जाएं तो कानून के अंदर उसकी स्पिरिट ये है, मानी ये निकलता है कि फिर वो कानून बन जाते हैं। माजी की मिसालें आपने दी
صدر مملکت نے دونوں راستے لیے ماضی میں. بہت سارے قوانین ایسے تھے جہاں صدر مملکت نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا, اپنے دستخط ثبت کیے اور بھیجا. کچھ معاملات ایسے تھے جہاں صدر مملکت کے تحفظات تھے, انہوں نے اپنے تحفظات ریکارڈ کیے, اپنے دستخط ثبت کیے اور واپس بھیج دیا. ایسی نوعیت اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی, اور ایسی نوعیت بالخصوص کہ جہاں الزام بھی لگا ہو کہ شاید کوئی غفلت کا مرتکب بھی ہوا ہے, یہ میرے علم میں اس سے پہلے نہیں. جی, جیسے میں نے کہا کہ جہاں صدر مملکت دونوں راستے ماضی میں لے چکے ہیں, جب بھی دستخط ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی رضامندی ہے. جہاں انہوں نے آبزرویشن ریکارڈ کرنی ہے وہاں وہ آبزرویشن ریکارڈ کر لیتے ہیں. جی, ظہیر خان سما. سر وہی والا سوال ہے میرا جو MB سومرو صاحب نے کیا, اس سے ریلیٹڈ سوال ہے. جو فرسٹ فیز ہے آئین کا آرٹیکل 75 جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, اس کے مطابق جو فرسٹ فیز ہے اس میں صدر اگر سائن نہ کریں واپس کر دیں, پھر جوائنٹ پارلیمنٹ دوبارہ ان کو توثیق کے لیے بھیجیں اور پھر وہ 10 دن کے بعد وہ اطلاق ہو جاتا ہے. اب پہلے فیز میں جو اس میں جو صدر کے دستخط یا شاہدات جو انہوں نے کرنے سے, اس میں آئین بالکل خاموش ہے. پھر یہ جو بل ہے یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ خاموش. جی دیکھیں, آپ کو آئین کے آرٹیکل 75 کو اس کی مکمل طور پہ پڑھنا ہے. اس کو آپ اس کی کلیکٹیو لیٹر اور کلیکٹیو اسپرٹ کو لے کے دیکھنا ہے. جی, اس کی کلیکٹیو ریڈنگ جو ہے اس سے یہی معنی اخذ ہوتا ہے تاکہ قانون سازی کا پروسیس رک نہ جائے کہ اگر بالکل خاموشی اختیار کر لی جائے اور دونوں راستوں میں سے ایک راستہ بھی نہ لیا جائے تو پھر اس صورت میں تمام تر قانونی مشاورت کے بعد اس نتیجے پہ پہنچیں کہ وہ قانون بن جاتا ہے. اور یہ اس کے اندر ڈیمنگ پروویژن ہے. ذوالفقار گرمانی صاحب. سر یہ سوال تقریباً 10 مرتبہ پوچھا گیا ہے اور جواب بھی آپ چکا ہے, لیکن بنیادی طور پہ جو آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں نا, تو آپ صدر صاحب کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں, اور صدر صاحب نے بھی اپنے ٹویٹ میں آپ کو کنٹراڈکٹ نہیں کیا. آپ نے کہا دو آپشن ہے, یا تو سائن کرتے ہیں یا واپس کرتے ہیں. صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے واپس کر دیا. بیچ میں جو تحقیقات کا سوال آپ سے یہاں پہ ہو رہا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایوان جو صدر صاحب کا جو تقدس ہے اس میں یہ تحقیقات کا نہیں آتا. تو یہ بیچ میں جو سوال اٹک گیا ہے کہ سب یہ تحقیقات وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے سیکنڈ آپشن اپلائی کیا تھا, آرٹیکل 75 جس کا آپ کوٹ کر رہے ہیں, اس کو اپلائی کیا تھا, وہ اپلائی نہیں ہو سکا. تو یہ نہیں ہو سکا, اس کے کیا ہے؟ میں صرف ایک ہی جملہ کہوں گا کہ آپ یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ اگر کوئی صدر صاحب کی ہم تصدیق بھی نہیں کر رہے, تردید بھی نہیں کر رہے, دیکھیں اگر کوئی بات نہ ہوتی تو ہم یہاں نہ ہوتے. ایک ٹویٹ ہے جس سے ایک ابہام پیدا کرنے کی بظاہر کوشش لگتی ہے یا ابہام پیدا ہو گیا, تو اس کی وضاحت ہو گئی ہے. پریس ریلیز جو ہے وزارت قانون کا وہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہے اور بہت تفصیل سے عرفان صاحب نے بتا دیا. تو ہمارے آنے کا مقصد کوئی تحقیقات کرانا نہیں ہے. ایک وزارت قانون کے جو سربراہ ہیں, جو خود ایک ممتاز قانون دان ہیں, انہوں نے قانونی نکات کی توجیہ پیش کر دی. یہی ہمارا مقصد تھا اور وہ ہم نے پورا کر دیا. تھینک یو سر. بہت شکریہ. بہت شکریہ. نگراں وزیر قانون احمد عرفان اسلم اور نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سورنگی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے ان 2-3 چیزوں کی وضاحت کر دی. انہوں نے کہا کہ قانون اور آئین کی اسپرٹ کو دیکھنا ہوگا. اگر دونوں راستے نہ اپنائے جائیں, یعنی آرٹیکل 75 کی وہ بات کر رہے ہیں, تو یہ آٹومیٹک یعنی خود بخود وہ بل ایکٹ بن جائے گا.